بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں نئے وی لاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن وی لاگس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی شکل میں لازمی دیجیے گا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگ میرے شارٹس کو لازمی دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں شارٹس کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سیکنڈ یہ کہ جو آپ کو میں وی لاگ کر رہا ہوں اس کو کائنڈلی ڈیٹیل میں بھی دیکھیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ تفصیلات جو ہیں وہ مہیا ہو سکیں۔ ناظرین، پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت جو ایک کشیدگی ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ بھارت جو ہے وہ ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر پھینک رہا ہے مختلف ایریاز میں۔ جو ڈرونز جو ہیں ان کو پھر پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ تو کل تک جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ 77 کے قریب جو ڈرون ہیں وہ پاکستان مار گرا چکا ہے بھارت کے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے شیلنگ جاری ہے، چیک پوسٹیں بھی تباہ کرنے کا عمل پاکستان کی طرف سے جاری ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک کوئی خدا نہ خواستہ بہت وار کا جو ایک ایکسٹریم ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا جی اپنا فارمیشنز جو موو ہو جاتی ہیں بارڈرز کے اوپر، یا ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں یا میزلز فائر ہوتے ہیں، اس سے بچت ہے، لیکن کشیدگی اسی طرح برقرار ہے۔ ہم نے یہ جو دن گزر گیا اس میں دیکھا کہ افواج پاکستان کے جو ترجمان تھے تینوں کے، آئی ایس پی آر کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہے پاکستان ایئر فورس کے اور پاکستان نیوی کے ترجمان جو ہیں انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس، بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، جس میں بین الاقوامی میڈیا جو ہے اس نے شرکت کی، اور اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ چیزیں دکھائی گئیں انٹرنیشنل میڈیا کو، جرنلسٹوں کو، کہ کس طرح بھارت جو ہے اس نے اٹیک کیے اور سویلینز کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے پھر اس کو بے فٹنگ رسپانس دیا۔ پھر دکھایا گیا کہ کس طرح بھارتی جہاز گرائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی جو پروپیگنڈا ہے بھارتی حکومت کی طرف سے، اور بھارتی میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، فیک قسم کا پروپیگنڈا، اس حوالے سے سارا کچھ ایکسپوز کیا گیا۔ کل تو بھارتی میڈیا نے جو ہے وہ کراچی کو بھی اٹیک کروا دیا، کراچی کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد پہ بھی حملہ کروا دیا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا جی بھارت کی افواج انٹر ہو چکی ہیں، لیکن وہ سارا بے بنیاد ایک سلسلہ تھا جو کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں اپنے جو کچھ چینلز ہیں انڈیا کے، یا انڈین جرنلسٹ جو سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، انہوں نے اپنے ہی بھارتی میڈیا کی جو واٹ لگا دی کہ جھوٹ پہ مبنی اور اے آئی کی بیس پہ جو ہے فیک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا گیا۔ کراچی بھی محفوظ ہے، پاکستان پورا محفوظ ہے، صرف یہ جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے ڈرونز کا وہ ہمیں نظر آیا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو پریس کانفرنس ناظرین کی ہے اس میں انہوں نے بھارت کو پھر ایک پیغام دیا ہے، چتاونی دی ہے کہ اگر بھارت کو اتنی ہی خواہش ہے کہ پاکستان اس پر حملہ کرے تو بے فکر رہیں، ہم اس کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے اور اپنے وقت اور اپنی مرضی کے مطابق جواب دیں گے، بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا۔ احمد شریف چودھری جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز جو ہیں ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد، اور ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز وائس ایڈمرل راجہ رب نواز جو ہیں وہ موجود تھے، اور یہ ایک بھرپور پریس کانفرنس کی گئی بین الاقوامی میڈیا کے سامنے، جس میں احمد شریف چودھری نے کہا کہ سب سے پہلے پہلگام واقعے کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اگر پہلگام کی لوکیشن کو دیکھیں تو اس کا زمینی فاصلہ 230 کلومیٹر ہے۔ یہ اس تناظر میں ہے کہ بھارت کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد سرحد پار سے آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے پہلگام میں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، وہ جگہ سڑک سے تقریباً 5.3 کلومیٹر دور ہے، اور اس کا پولیس اسٹیشن سے فاصلہ 1.2 کلومیٹر ہے۔ واقعے کی ایف آئی آر سلائیڈ پر دکھاتے ہوئے کہا کہ پہلگام واقعہ 2:20 پر ہوا، جبکہ 2:30 یعنی صرف 10 منٹ بعد پولیس جائے وقوع پر جاتی ہے، تفتیش کر کے واپس آ جاتی ہے اور مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، جبکہ ایک طرف کا راستہ 30 منٹ کا ہے، تو ایسا کرنا انسانی طور پر ممکن ہی نہیں۔ ایف آئی آر کا متن میں یہ کہا گیا کہ لوگ سرحد پار سے آئے تھے تو 10 منٹ میں انہوں نے نتیجہ اخذ کر لیا، جبکہ مزید کہا کہ اندھا دھند فائرنگ کی گئی وہاں پہ۔ اس حوالے سے سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 3 بجے کے بعد بھارت میں سوشل میڈیا ہینڈلرز نے کہنا شروع کیا کہ پاکستان نے پہلگام پر حملہ کیا، مطلب انہیں پتا تھا کہ کیا ہوا، لیکن اس کا ثبوت کہاں ہے، یہ مانگا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔
بھارتی ٹی وی چینلز نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا۔ اس حملے میں پاکستان دہشت گرد ملوث ہیں۔ یہ باتیں بار بار بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج ہم فوجی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بے گناہ بچوں اور خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ اس واقعے کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کی گفتگو چلائی جس میں واقعے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ بھارت نے ہزاروں ٹویٹر ہینڈلز اور سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی لگا دی۔ پاکستان کے تمام تر ڈیجیٹل میڈیا پر بھارت میں پابندی لگا دی گئی تاکہ ان کے عوام صرف وہی سنیں جو وہ بتانا چاہتے ہیں۔ بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پہلگام واقعے میں کون ملوث ہے۔ یہ آپ نہیں جانتے تو آپ نے فوجی محاذ کھول دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ناظرین کہ بھارت دہشت گردی کے واقعات سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے، جس میں پھر انہوں نے ایک آڈیو سنائی اور اس میں 2000 میں چتی سنگھ پورا واقعے کے حوالے سے، چتی سنگھ جو ایک واقعہ ہوا تھا سن 2000 میں، اس حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کے ایس گل جو انڈیا کے اس وقت جنرل تھے ان کا بیان سنوایا، جس میں وہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ پلان کرنا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو۔ پھر انہوں نے ایک ویڈیو بیان سنوایا جس میں بھارت کے معصوم لوگوں کو مارنے کی تاریخ رہی ہے۔ پھر ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2019 میں پلوامہ واقعے پر اس وقت کے گورنر مقبوضہ کشمیر ستیہ پال ملک کا بیان بھی سنوایا اپنا انٹرنیشنل میڈیا کو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو انتخابات کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے کہ یہ پاکستان نے کیا کیا اور ہمارے جوان مارے گئے اور اب انہیں ہرائیں گے اور یہ حکومت کی چالو پالیسی تھی۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب یہ جو ایویڈنس ہے اس پہ اب ہونا کیا چاہیے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ ڈرامہ اور پاکستان سے سرحد پار دہشت گردی اور جہادی تنظیموں کی حمایت کے من گھڑت الزامات کی بنیاد پر فوجی کارروائی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس موقع پر غیر ملکی صحافیوں کو ایک بچے اور اس کے اہل خانہ کی فوٹیج دکھا کر کہا کہ ضیاء مصطفیٰ کو اکتوبر 2013 میں حراست میں لیا گیا، پھر اسے اکتوبر 2021 میں دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیا گیا۔ مزید انہوں نے کہا جی کہ پہلگام واقعے کے 2 دن بعد شہریوں کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان افراد کے اہل خانہ کی گفتگو بھی حاضرین کو سنوائی جو کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھائی مویشی ڈھونڈنے کے لیے ایل او سی کے قریب گئے تھے جنہیں بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے مخاطب کیا فورن جرنلسٹ کو اور کہا کہ وہ جائیں اور ان حقائق کی تصدیق کریں۔ بھارتی فوج روزانہ کی بنیاد پر معصوم شہریوں کو قتل کر کے انہیں دہشت گرد قرار دے دیتی ہے، پھر من گھڑت اور بے بنیاد الزام پاکستان پر عائد کر کے اس کا پرچار عالمی میڈیا پر کیا جاتا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم حملہ کر دیں گے۔ بھارت نے یہی کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کلپس بھی دکھائے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے فورن میڈیا کو دکھایا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کی فوٹیج جو ہے وہ دکھائی گئی جس میں بلوچ دہشت گردوں نے ویڈیو بنانے کے فوراً بعد بھارت بھیجی اور وہاں کے الیکٹرانک میڈیا پر سب سے پہلے چلائی گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ بھارت کینیڈا اور دوسرے ممالک میں بھی دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہا ہے اور قتل کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پھر ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر نے غیر ملکی صحافیوں کو ایک دہشت گرد اور بھارتی فوج کے میجر سندیپ کے درمیان پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی کے لیے ہونے والی گفتگو سنوا کر کہا کہ آپ نے سن لیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کون کر رہا ہے۔ ہم بھارت سے کہتے ہیں کہ پہلگام کے واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا معمولی سا بھی ثبوت ہے تو سامنے لائے، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح بھارت کے پاس اس دعوے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان پچھلے 48 گھنٹے سے بھارتی سرزمین پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ سب من گھڑت الزامات ہیں۔ بھارتی حکومت سینما اور ڈراموں کی دنیا سے باہر آئے، ڈرامے کرنے بند کرے اور حقیقت کا سامنا کرے۔ ایک چیز جو ہے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کلیئر کٹ کی ہے کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو ہمیں بھارتی ٹی وی چینلز کی ضرورت نہیں کہ وہ اسے رپورٹ کریں، اس کی آوازیں ہر جگہ سنائی دیں گی۔ بھارت نے آج بھی یعنی جو دن گزر گیا جمعے والے دن اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرون بھیجے، ہم نے اب تک 77 ڈرون مار گرائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بھی ڈرون واپس بھارت نہیں جا سکے گا، ہم سب کو تباہ کر دیں گے۔ ہم اپنی سلامتی اور خود مختاری کا ہر صورت میں دفاع کریں گے اور ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ 7 اور 8 مئی کی رات میں کی گئی 4 پروجیکٹائل فائر کیے گئے۔ 8 مئی کی رات میں 4 پروجیکٹائل فائر کیے گئے جو لانگ رینج میزائل تھے، جن میں سے 3 نے بھارتیوں کی جانب سے بھارت کے اندر امرتسر کو نشانہ بنایا، جبکہ ایک سرحد پار کر کے پاکستانی فضائی حدود میں آیا جسے مار گرایا گیا۔ بھارت مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان نے مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں
اور کر رہا ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اگر بھارت نے پاکستانی طیارے اور ڈرون گرائے ہیں تو کم از کم ان کا ملبہ ہی دکھا دے، یہ سوال بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت کو اتنی ہی خواہش ہے کہ پاکستان اس پر حملہ کرے تو بے فکر رہیں، ہم اس کی خواہش ضرور پوری کر دیں گے اور اپنے وقت اور اپنی مرضی کے مطابق جواب دیں گے۔ پھر انہوں نے ایک سوال کا جواب جو ہے دیا ایک صحافی کی طرف سے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایسی خبریں سنی ہیں کہ پاک بھارت قومی سلامتی کے مشیران کا براہ راست رابطہ ہوا ہے اور وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کے جو ترجمان تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے صرف 2 منٹ میں رد عمل دیا، بڑی تعداد میں بھارتی جنگی طیارے آئے اور ہمارے جنگی جہاز پوزیشن پر موجود تھے۔ تقریباً 60 طیارے تھے جن میں 14 رافیل شامل تھے بھارت کی طرف سے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے 42 جدید جنگی طیاروں نے فوری رد عمل دیا اور ہماری حکمت عملی تھی کہ اپنی اسٹرینتھ کے مطابق لڑیں۔ ہمارے پاس ایک پلان تھا، انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کے پاس رافیل ہے، ہم نے اسی کو ٹارگٹ کیا۔ اور انہوں نے یہ مزید بتایا کہ یہ سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے چلا، پھر بڑی تعداد میں لڑاکا طیارے بھارت کے واپس چلے گئے۔ ناظرین، یہاں پہ پاک فضائیہ کے جو ترجمان ہیں ایئر وائس مارشل اورنگزیب، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے یہ ہائپر سونک ہتھیاروں سے بھی نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے پاس جو ہے بڑا افیکٹو اور کارگر دفاعی نظام موجود ہیں۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جن بھارتی طیاروں کو تباہ کیا گیا ان میں سے ایک کو فضائی نظام کے ذریعے ہی تباہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کا فضائی دفاعی نظام انتہائی تیزی سے حرکت کرنے والے ہتھیاروں یہاں تک کہ ہائپر سونک ہتھیاروں سے بھی نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب بھارتی حملوں کے خلاف پاک فضائیہ 2 منٹ کے اندر سرگرم ہو گئی تھی اور بھارت سے 1 گھنٹے سے زائد ٹکراؤ کی صورتحال رہی۔ بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ پاک فضائیہ کی جانب سے کس بھارتی طیارے کو کہاں نشانہ بنایا گیا، اس کی ڈیٹیل بتائی گئی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے رافیل طیاروں کے بھارتی پائلٹس کی انٹرسپٹ کی گئی گفتگو بھی اس موقع پر سنائی۔ ناظرین، پاکستان نیوی کی طرف سے بھی ایک 2 ٹوک بیان آیا کہ وہ دشمن کے کسی بھی مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی نیوی اگر پاکستان کی جانب میلی نگاہ سے بڑھے گی تو اسے بحیرہ عرب میں غرق کر دیا جائے گا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت نے سپر سونک کروز میزائل سے لیس اپنے جنگی جہاز پاکستان کی جانب روانہ کر دیے ہیں تاکہ کراچی کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت کی جانب سے طیارہ بردار جہاز، ڈسٹرائر، فریگیٹس اور اینٹی آبدوز جہاز روانہ کر دیے گئے ہیں جو کہ پاکستان ساحل سے تقریباً 300 سے 400 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر موجود ہیں۔ ان میں سے بعض روس کے بنائے گئے برہموس میزائل سے لیس ہیں۔ پاکستان کی تجارت کا تقریباً 60% حصہ کراچی کی بندرگاہ سے ہوتا ہے اور یہ شہر ملک کی تجارت کے لیے شہرک تصور کیا جاتا ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جس طرح پاک فضائیہ نے دشمن کو چاروں شانے چت کیا ہے اور وہ اپنے طیاروں کا ملبہ اپنے میڈیا کو دکھانے سے گریز کر رہا ہے، افواج پاکستان کا دوسرا ونگ پاک بحریہ بھی اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اور برطانوی اخبار کی رپورٹ پر سیکیورٹی ذرائع نے یہ کہا ہے پاکستان کے کہ بھارتی بحریہ کا کوئی بھی جہاز ابھی اس قدر قریب نہیں کہ پاکستان کو نشانہ بنا سکے۔ تمام شہر اور شپنگ لینز محفوظ ہیں۔ ناظرین، پھر ہم نے بھارت والی سائٹ پہ دیکھا کہ پورا بھارت اپنے فوجی حکام کی پریس کانفرنس کا انتظار کرتا رہا اور بھارتی فوجی حکام منہ لٹکائے پاکستان پر روایتی الزامات لگا کر واپس چل دیے۔ گزشتہ روز بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبر پھیلائی کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے دیگر علاقوں پر حملے کیے، تاہم فوری طور پر پاکستان کی جانب سے کسی قسم کے حملوں کی تردید کی گئی۔ بھارتی میڈیا یہی نہیں روکا بلکہ آپس میں ہی فیک نیوز میں مقابلہ شروع کر دیا۔ آج تک ٹی وی ہو یا ٹائمز ناؤ یا انڈیا ٹی وی ہوم ہو یا ریپبلک ٹی وی، بھارتی نیوز چینل پاکستان پر حملوں کی ایک سے بڑھ کر ایک جعلی خبریں براہ راست نشر کرتے رہے۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے چکر میں جعلی ویڈیوز اور جعلی خبریں عوام کو سناتے رہے، لیکن بھارتی میڈیا کی پول پٹی صبح ہونے سے پہلے ہی کھل گئی اور بھارتی عوام ہی سوشل میڈیا پر ان کے دعووں کے ثبوت مانگنے لگے۔ بھارتی چینل اور گودی میڈیا پر یقین رکھنے والے بھارتی عوام مقامی وقت کے مطابق 5:30 بجے بھارتی عسکری اور سیکرٹری خارجہ کی پریس بریفنگ کا انتظار کرتے رہے
اور یہ پریس بریفنگ بھی روایتی جھوٹے الزامات سے شروع ہوئی اور بغیر کسی ثبوت کے ختم ہو گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فورن میڈیا کو ناظرین یہ بھی ساتھ بتایا کہ بھارت نے ننکانہ صاحب میں سکھوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ بھارت نے 6 ڈرون سے ننکانہ صاحب پر حملہ کیا جسے ناکام بنایا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دن میں پاکستان نے اپنی ایک بھرپور سفارتکاری بھی دکھائی ہے، پھر پورے انٹرنیشنل میڈیا کو جو ہے باقاعدہ لمبی بریفنگ دی گئی اور بھارت کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب کیا گیا، اور یہ بھی دکھایا گیا کہ پاکستان میں صرف اور صرف ڈرون حملے کیے ہیں، اب تک بھارت نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ لیکن ہماری عوام جو ہے اور ہمارے سیاستدان، اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کل یہ ایک آواز اٹھی تھی کہ پاکستان اب برابری کی سطح پہ مزید ان کو جو ہے اپنا اب منہ توڑ جواب دے بھارت کو، اور بھارت کے اندر ڈر بھی موجود ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے سپورٹس کے ایونٹس بھی کینسل کر دیے، پھر فلائٹس کا جو اسکیجول ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنا احتیاط برتیں۔ سول ڈیفنس کے حوالے سے بڑی ایکٹیویٹی جاری ہے، پاکستان کی سائڈ پہ بھی جاری ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہم پاکستانی عوام جو ہیں وہ اس طرح پین نہیں لے رہے جس طرح وہاں کی بھارتی عوام کو ڈرایا جا رہا ہے ان کی طرف سے۔ ہمیں تو الحمدللہ ہم بڑے کانفیڈنٹ بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک بھرپور فوج جو ہے ہماری سپورٹ میں ہے اس وقت، اور افواج پاکستان جو ہے وہ پوری طرح تیار ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں بڑے آرام سے، اور ہم نے کوئی سول ڈیفنس کی نہ ٹریننگ کی ہے نہ کوئی چکر ہے۔ تو بھارت کا جو ایک شور نظر آ رہا ہے بہت زیادہ، وہ یہی نظر آ رہا ہے جیسے کہ پاکستان میں پتہ نہیں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بھارتی میڈیا نے کس طرح اب تک مقابلے بازی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ریٹنگ لینے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ جھوٹ بکا ہے، اور مودی سرکار کی جو ایک گڈی اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن فیکچولی ایسا نہیں ہے۔ پاکستان اب تک ڈیفینسو اسٹریٹجی کے ساتھ کامیابی سے چل رہا ہے۔ پاکستان کی آرم فورسز اور انٹرسپٹ کر رہی ہیں ان کے میزلز، ڈرونز، لائن آف کنٹرول کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے۔ پنجاب کے جو بارڈر ہے اس پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کراس شیلنگ چلتی رہی ہے، تو یہ پہلے بھی چلتی تھی، لیکن اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ کسی قسم کی نیوکلیئر جو جنگ ہے، اپنا اٹامک جو وار ہے، اس سے اوائڈ کریں گے، اور یہ معاملہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ سیٹل ہونا ضروری ہے۔ اس میں زیادہ ذمہ داری مودی سرکار پہ ہے، بھارت کے اوپر ہے کہ سفارتی لیول پہ اگر مختلف ممالک اب کہنا شروع ہو گئے ہیں بھارت کو خاص طور پہ، اور پھر پاکستان کو بھی، کہ معاملات جو ہیں ان کو سدھاریں، تو اس میں اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب دیکھنا ہوگا آنے والے چند گھنٹوں میں اور آنے والے دنوں میں یہ صورتحال نارمل ہوتی ہے یا مزید اس میں جو ہے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔